حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں دینا چاہوں گا۔ سید الاولین والآخرین و دانائے سب الختم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں جنہیں ہمارے رب خالق کائنات نے مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ علم ہوا کہ یہ خانہ کعبہ کی دیواریں کسی مکین کے لیے ہمیں استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے مقام ابراہیم کی بلندیوں پر خانہ کعبہ کی دیواروں پر رب ذوالجلال سے دعا مانگی کہ وہ سب سے افضل نبی اور رسول میری اولاد میں سے ہو۔ دعا خلیل اللہ نے مانگی، آمین اسماعیل ذبیح اللہ نے کی، اور رب نے یوں منظور فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے صرف ایک نبی اور رسول جو تمام کائنات میں سب انبیاء کے رسول اور سب سے افضل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وگرنہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں ایک بیٹا حضرت اسماعیل جن کی پشت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دوسرا بیٹا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 70,000 انبیاء تشریف لائے، مگر یہ سعادت اسماعیل کو نصیب ہوئی کہ محمد رسول اللہ اسماعیل کی پشت میں سے تشریف لائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ جبریل امین نے یہ خبر دی کہ شرق و غرب میں نے تلاش کیا کہ کون سب سے افضل قبیلہ رکھتا ہے، تو قبائل میں بھی محمد رسول اللہ سے بڑھ کر افضل قبیلہ ہاشم کو نہیں پایا۔ ہاشم سے بڑھ کر کوئی افضل قبیلہ نہیں پایا۔ بنی ہاشم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ مقام اور رتبہ ملا۔ عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، آپ کی ولادت سے قبل خواب دیکھا کہ ان کی پشت میں سے ایک زنجیر چاندی کی ہے جو نکلی ہے، جو فضاؤں میں بلند ہوتی چلی گئی، آسمانوں تک اس کا سلسلہ پہنچ گیا، پھر شرق اور غرب میں وہ پھیل گئی، اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، پھر اس زنجیر سے بعض جڑتے ہیں تو وہ فلاح پا جا رہے ہیں، یعنی اطمینان کے ساتھ ہیں، بعض اس زنجیر سے کٹ کر گر جاتے ہیں، پھر وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت کی شکل میں آ جاتی ہے جس کے ہر پتے سے روشنی اور نور نکل رہا ہوتا ہے۔ جب بیداری ہوئی، انہوں نے اس زمانے کے، اس وقت کے جو تعبیر دیا کرتے تھے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو تعبیر دینے والوں نے یہ کہا عبد المطلب تیرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اسے وہ نور عطا ہوگا جو اس سے جڑ جائے گا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ تھی کہ بلال جڑے تو ان کی جوتوں کی آہٹ بھی جنت میں رسول اللہ نے اپنے کانوں میں سنی۔ رسول اللہ کی جوتیوں میں بیٹھنے والوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ کائنات ارض میں
وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی جوتیوں میں بھی جب چلتے ہیں تو ان جوتیوں کو بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ جنت میں وہ بھی صاف ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہاں یہ دیکھنا چاہیے جو جڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، محبت اور اطاعت سے منہ موڑا، وہ ناکام ہوا، اس دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آمنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، اب اگر ولادت با سعادت کی طرف جاؤں، ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، میں کتنا عرض کروں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حمل ہوا اور حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے، آپ کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے پیٹ میں آپ تھے، میرے بطن میں آپ تھے، میں پہاڑوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ زمین سے آسمان تک نور کی شعاعیں تھیں، اور اس روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ میرے دوستو، یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، آتش کرا کفر جو کہ آتش جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بجھ جاتا ہے، کسریٰ کے کنکرے گر جاتے ہیں، دریائے صحابہ جو ہمیشہ بہتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب چمنستان میں وہ بہار آئی ہے جو کفر کو مٹا کر ہی سانس لے گی۔